کا دوست ہوتا ہے، تو یہ مناسبت ہوتی ہے ان کے درمیان کہ جو وہ پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے، تو اس مناسبت کی بنیاد پہ ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شیطان جس کا قرین اور جس کا ہر وقت کا دوست ہو جاتا ہے تو لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو پھر وہ اپنے دوستوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے پہ سے روکتے ہیں تو کس راستے پہ چلتے ہیں؟ شیطانی راستے پہ چلتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ان کے اندر ایک خاص بات ہوتی ہے، چلتے وہ شیطانی راستے پر ہیں لیکن وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم رحمانی راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایک راستہ ان کا غلط ہے اور دوسرا اس غلط راستے کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جب وہ آدمی ہمارے پاس آئے گا، ہمارے دربار میں آئے گا، تو ہم اس سے باز پرس کریں گے۔ تو جب ہم باز پرس کریں گے تو وہ اپنے قرین سے کہے گا، ساتھی سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فرق ہوتا۔ یہاں مشرقین کا لفظ ہے، ویسے ہی جیسے ابوین کہتے ہیں، ماں اور باپ دونوں کو، پر اب کا اطلاق ہوتا ہے ابوین۔ اور اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر ایک ہی لفظ دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، جیسے قمرین کہتے ہیں، تو دو قمر نہیں، ایک سورج اور ایک قمر، چاند۔ تو بعد المشرقین، تو وہ کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، کہ تو مشرق میں ہوتا تو میں مغرب میں ہوتا، تو مغرب میں ہوتا تو میں مشرق میں۔ اور فبئس القرین، اور وہ برا دوست ہے، شیطان جس کا دوست ہے وہ برا دوست ہے، اس کو وہ برائی کا راستہ دکھاتا ہے، برائی کا راستہ چلاتا ہے، اور اسی راستے پر چلتے چلتے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ ایک چلنے والا ہوتا ہے، دوسرا چلانے والا ہوتا ہے، ایک سیکھنے والا ہوتا ہے، ایک سکھانے والا ہوتا ہے۔ تو جو سکھانے والا تو کہتا ہے میں نے تو سکھایا، کوئی برا کام نہیں کیا، تو سیکھتا جو ہے اس سے تو وہ آگے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اس دن تمہیں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ دنیا میں تم نے ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا کیا ہے؟ اللہ سے تم نے شرک کیا ہے، اللہ کی مخلوق پر تم نے تجاوز و تعدی کی ہے، لوگوں کا مال لوٹا ہے، لوگوں کو تنگ کیا ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہے، یہ سارے ظلم کے کام آپ نے کیے ہیں۔ تو انکم فی العذاب مشترکون، تو عذاب میں بھی دونوں حصے دار ہوں گے۔ کیوں حصے دار ہوں گے؟ اس کا بھی حصہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے، سکھانے والا بھی شامل ہے اور سیکھنے والا بھی شامل ہے، کرانے والا بھی شامل ہے اور کرنے والا بھی شامل ہے۔ افانت تسمع الصم او تعدی العمی ومن کان فی ضلال مبین۔ اے نبی، اے میرے نبی، کیا آپ بہروں کو سنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ تو یہاں بہرے سے مراد بہرا نہیں ہے،
وہ جو بیرا بنا ہوا ہے ہدایت کے راستے سے وہ مراد ہے، کہ جس کے سامنے آیات الہیہ پیش کی جاتی ہیں اور جس کے سامنے حقائق اور معارف پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، اور وہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکالتا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہاں بیرے سے مراد وہ بیرا ہے، وہ جو جس کو آپ بیرا کہتے ہو وہ بیرا مراد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے افا انتا، اے میرے پیارے نبی، کیا آپ ان بیروں کو سنانا چاہتے ہیں؟ بیرے میں تو سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ اوتاد العمیہ، یا آپ اندھے کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ تو اندھے نے کہاں سے راستہ دیکھنا، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ آنکھیں نہیں ہے کا مطلب یہ اس کی نظر ہی نہیں ہے، تو جب اس کی نظر ہی نہیں ہے تو اس نے کیا راستہ دیکھا؟ اور ومن کان فی ضلال مبین، اور وہ لوگ جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اے میرے نبی آپ ان کو ہدایت کا روشن راستہ دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ اس طرف رخ نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نَذْهَبَنَّ بِكَ، طالب علم چلے گئے؟ چلو، کہ اے نبی جب ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں گے تو جو پیچھے رہ جائیں گے تو کیا ان کو ہم چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ کچھ کے بارے میں تو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے اے میرے نبی، ہم ان پر عذاب ہوتا ہوا آپ کو دکھائیں گے۔ ان کو تو ہوگا، لیکن آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ان کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نہیں۔ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے انتقام لے کے رہیں گے، ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، ضرور ان سے انتقام لیں گے۔ اور فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اے نبی ہم ہر طریقے سے انتقام لینے پر قادر ہیں، ہم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے اور کوئی چیز ہماری طاقت سے باہر نہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے، وہ ہے جس کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی یہ کتاب جو ہے فَاسْتَمْسِكْ، آپ اس سے تمسک کریں، اس کتاب کو پکڑے رکھیں اور ان پر پیش کرتے رہیں۔ اسی کتاب نے ان کفار کو بدلا، وہ بت پرست، وہ شرک کرنے والے، اس کتاب کی بدولت ان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ کتاب بڑی مضبوط کتاب ہے، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، تو آپ اس سے تمسک کریں، اس کو پکڑے رہیں۔ انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، آپ اکیلے ایک طرف بھی سیدھے راستے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے نبی یہ کتاب نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے یہ نصیحتوں سے اور ہدایات سے بھری ہوئی ہے جو ہے،
اور وسوف تسألون، اور ان قریب سوال ہوگا کہ کس نے اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کی ہے اور کس نے ان کو نظر انداز کیا ہے۔ ان قریب سوال ہوگا۔ اور وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اس آیت کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں آپ سے۔ سوال کیجئے اے رسول ان رسولوں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، یعنی جو رسول آپ سے پہلے آئے ہیں آپ ان سے سوال کریں۔ کیا سوال کریں؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا کسی کو کہا ہے؟ کسی سے ہم نے کہا ہے کہ رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو؟ ان رسولوں سے آپ سوال کریں۔ حضرات گرامی، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس عالم دنیا میں کھڑے ہیں اور وہ رسول اس دنیا سے جا چکے، وہ عالم برزخ میں کھڑے، وہ عالم برزخ میں ہیں، نبی علیہ السلام عالم دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْ، آپ ان سے سوال کریں۔ تو جو عالم برزخ میں ہے، سوال یہ ہے اس سے سوال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو آیت بتاتی ہے کہ سوال کیا بھی جا سکتا ہے اور جواب لیا بھی جا سکتا ہے، دونوں باتیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان سے سوال کریں۔ تو جب ان سے سوال کریں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کام ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ سوال کیا جائے اور جواب بھی ملے عالم برزخ۔ جواب ملتا ہے لیکن جواب سننے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو وہ جو محنت کرنا پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو جب تیار نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر جواب ہمارے کانوں میں آواز نہیں آئی۔ ہمارے کانوں میں آواز تب آئے گی کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھا ہو۔ تو ہم تیار ہی نہیں ہیں، تو جب تیار ہی نہیں ہیں تو ہم جواب نہیں سن سکتے۔ جو لوگ تیار ہیں وہ سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی پاتے ہیں۔ ہمارے علماء تفسیر نے عموماً اگر کر کے یہاں پر منع کیا ہے کہ اگر آپ سارے رسولوں سے پوچھ لیں تو بھی جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بارے میں یہ نہیں کہا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ خیر، لیکن آیت کا ظاہر جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کی اہلیت اور اہمیت بڑھانی چاہیے۔ اور اہمیت بڑھتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے، اس کو ذکر کرنے سے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے، اور اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھنے سے آدمی کی اہمیت بڑھتی ہے، قیمت بڑھتی ہے۔ تو جب آدمی اپنی اہمیت بڑھا لیتا ہے، قیمت بڑھا لیتا ہے، تو پھر بہت سی چیزیں اس کو عطا ہو جاتی ہیں، اور جب تک وہ قیمت اپنی نہیں بڑھاتا تو یہ چیزیں اس کو عطا نہیں ہوتی۔ اللہم بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا مشاہدتک ومحبتک وَأَمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔